بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات اور سننے والوں کو ان ماہ محرم کے ایام کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جانب سے اور تمام مومنین اور سننے والوں کی جانب سے امام زمانہ صاحب ازا کی خدمت میں ان کے جد امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی تسلیت اور ان کا پرسہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ محرم کو ہمارے لیے باعث ہدایت اور باعث رہنمائی قرار فرمائے. ماہ محرم کا کل سے جب آغاز ہوا، جب ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے تو بعض علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ماہ محرم کا چاند میرے نزدیک ماہ عید کے چاند سے زیادہ دیکھنے کے لیے میں اس کے تڑپتا ہوں. اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد انسان خوش تو ہوتا ہے، لیکن وہ خوشی کم وقت کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ احساس، وہ تسکین، وہ روح کی بالیدگی جو آنی چاہیے وہ میں بیشتر محسوس کرتا ہوں کہ جب میں ماہ محرم کا چاند دیکھتا ہوں. اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے اپنی قربانی کے ذریعے اس اسلام کو کہ جس کو اسلام کے نام پر دوبارہ کفر میں تبدیل کیا جا رہا تھا، جس کے اندر انحرافات اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ آپ نے وہ مشہور شعر یزید ملعون کا سنا ہوگا کہ کوئی وحی، کوئی رسالت، کوئی پیغام آسمان سے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ بنی ہاشم کا رچایا ہوا نعوذ باللہ ایک کھیل تھا. اس لیے ہم اگر اس نظر سے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اسلام کو کس حد تک پہنچانے کی سازش اور کوشش کی جا چکی تھی اور کس حد تک وہ کامیاب ہو چکا تھا کہ وہ حکومت اسلامی کہ جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رکھی تھی، اس کی پروان کی جو اٹھان تھی، اس کی جو رفتار تھی بڑھنے کی، کہ 23 سال کے عرصے میں، بلکہ یوں کہوں کہ مدینہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آخری جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 سال تھے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مدینہ میں اور اس کے بعد جہاں جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا اور اس کے نتیجے میں جو تعداد تھی مسلمانوں کی، تقریباً جو حاجی بیان کیے جاتے ہیں آخری حج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی تعداد 1.25 لاکھ بتائی جاتی ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب اسلامی جس بنیاد پہ رکھا گیا تھا وہ بنیاد توحید تھی، اور اس کے پروانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے چاروں طرف گھومتے تھے. لیکن انہی پروانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بات کے منتظر تھے کہ
ہم رسول کو ان کی اس نبوت کی کوششوں سے، اس رسالت کے پیغام پہنچانے سے تو روک نہیں سکے. تو جب فتح مکہ ہوئی تو وہ اسلام لا کر مسلمان جیسے ہو گئے. بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن بہت سارے لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان جیسے ہو گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا. آپ کو معلوم ہے سارا فتح مکہ کا واقعہ، کہ جب فتح مکہ سے پہلے رسول اکرم داخل ہونے والے تھے مکہ کے اندر، تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو مدینہ کی گلی کے اندر یا باہر نظر آیا اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی جو کافر جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے، سوائے اس کے کہ چند جگہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی کہ ان جگہوں پہ جو لوگ پناہ لینے وہ جگہ پہ ان جگہوں پر وہ محفوظ ہیں. اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہیبت کو، اس لشکر کو جب دیکھا کہ وہ مکہ کے اطراف میں موجود ہے، تو انہوں نے ڈر کے مارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسلام لے آئے. پھر کچھ لوگ رہ گئے جو بظاہر تو اسلام لے کے آ گئے تھے، لیکن دل میں ابھی تک کجی باقی تھی، اور وہ کجی اس وقت رسول اکرم نے ظاہر کر دی کہ جب مکہ کے اندر داخل ہوئے اور سارے کے سارے مکہ والے کہ جنہوں نے 10 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مسلسل جنگیں جو ہے وہ تھوپی تھی، اور مسلسل جنگوں کا ان کے اوپر ایک خطرہ ان کے سر پہ منڈلا رہا تھا کہ کب مکہ والے مشرکین مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر حملہ کر دیں. تو اس زمانے میں کہ جب رسول اکرم بالکل تک و تنہا تھے، مکہ سے نکالنے والے یہی منافقین اور یہی مشرکین اور یہی مکہ والے تھے، اور جب جنگیں ہوئی تو یہی مکہ والے تھے جو پہلے خود آئے اور پھر اس کے بعد یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے لے آئے. تو یہ اتنا ڈر رہے تھے کہ اب رسول اکرم جب مکہ میں داخل ہوں گے تو ان کی گردنوں کی خیر نہیں، ان کے گھروں کی خیر نہیں. اب تو محمد مکہ کے اندر آنے کے بعد ہم تمام لوگوں کا قلعہ قمع کر دیں گے. لیکن اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ قرآن کی آیت یوں کہہ لیں کہ بن گیا، یا بلکہ قرآن کی آیت میں اس کو نقل کر دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی جملہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. یعنی رسول اکرم کی آپ شفقت اور رحمت دیکھیں کہ جملہ نقل کر رہے ہیں حضرت یوسف کا اور اپنے بھائیوں سے کہ جنہوں نے ان کی قتل کی کوشش کی تھی، جنہوں نے ان کو نقصان پہنچانے میں اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. بالکل یہی حالت تقریباً مکہ والوں کی تھی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں کوئی حد نہیں چھوڑی تھی. تو رسول اکرم نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج کے بعد تمہارے سروں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی میں نے آج کے بعد تمہیں معاف کر دیا. انتم الطلقاء، تم طلاقہ ہو، یعنی میرے آزاد کردہ ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کہیں حملہ ہوتا ہے تو وہاں کے جو لوگ قیدی بنتے ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں، اور جب یہ غلام آزاد ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ آزاد کردہ ہی کہلاتا ہے. طلقاء یعنی جس کی گردن کے اوپر سے طوق ہٹا دیا گیا ہو. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی گردنوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے طوق ہٹائے تھے، لیکن ان کے دلوں میں کینے باقی تھے، اور وہ کینے عیاں ہوئے آہستہ آہستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اور ایک موقع وہ آیا کہ وہ رسول کے جس کے گرد لوگ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے حاضر رہتے تھے. اصحاب کی تعریف میں قرآن مجید نے بہت ساری آیات نازل کی ہیں. یعنی ایسے اصحاب تھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے. آپ جنگ بدر میں دیکھ لیں، آپ جنگ خیبر میں دیکھ لیں، آپ مختلف جنگوں کے اندر دیکھیں کہ اصحاب موجود ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ موجود ہیں. تو ان اصحاب کے ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد. ان اصحاب کے درمیان کچھ لوگ ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں انحراف کا پہلا دروازہ کھولا. اور وہ انحراف جو غدیر کے مقام سے شروع نہیں ہونا چاہیے تھا اور شروع ہو گیا، اس میں امت کے دو گروہ ایک دوسرے کے مقابل پہ آ گئے. اور یہ انحراف بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے فاسق اور فاجر بیٹے کو حکومت اسلامی کے تخت پہ بٹھا دیا. یہ وہ موقع تھا کہ امام حسین علیہ السلام، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ وارث انبیاء ہیں، وہ وارث ابراہیم ہیں، وہ وارث نوح ہیں، وہ وارث موسیٰ اور وارث عیسیٰ ہیں، انہوں نے اس وراثت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اور شریعت کی صورت میں تھی، بچانے کے لیے اس اسلام کو جو اللہ تعالیٰ کا پہنچایا ہوا آخری دین تھا، آخری شریعت تھی، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کا نذرانہ کربلا کے میدان میں پیش کر دیا. ہم نے اس سلسلے میں اپنے موضوع کا جو انتخاب کیا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ اس سال کا محرم
پچھلے سالوں کے محرم سے تھوڑا سا مختلف ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جب آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد پوری دنیا میں ایک بیداری لوگوں کے ذہنوں میں آئی. ایک ایسی امت جو آپس میں توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہی تھی، یا مسلمان جو آپس میں اختلافات کر رہے تھے، اس واقعے کے بعد، اس شہادت کے بعد ان میں ایک اتحاد کی فضا قائم ہو گئی. تو اب موقع اس بات کا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی اس صدا جو کہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں دی تھی اس کو لوگوں تک پہنچائے. اور وہ صدا کیا تھی؟ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ جملہ ہو امام حسین علیہ السلام کا، جس میں بالکل آخری وقت میں جب تینوں سے امام حسین علیہ السلام چلنی تھے اور سجدے میں آپ نے سر رکھا تو اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ لا حول ولا قوہ الا باللہ لا معبود سواک، اے اللہ تیرے علاوہ کسی کی طرف سے کوئی قوت نہیں ہے. اور جملہ تھوڑا طولانی تھا، میں نے اس کے دو آخری اور پہلا جملہ لے لیا. لا معبود سواک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام اپنے آخری جملے سے بتا رہے ہیں کہ وہ توحید کا پرچم لے کے اٹھے تھے اور توحید کے پرچم کو سربلند کرنے کے بعد اس دنیا سے جا رہے ہیں. آپ کو مولا علی کا بھی وہ جملہ یاد ہوگا کہ آخری جملہ، آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے آخری جملات پہ اگر غور کریں تو آپ کو یہ دو امام ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے جملے تاریخ کے اندر گونجتے ہیں. ایک فزتو ورب الکعبہ کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور ایک امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ لا معبود سواک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام بقائے توحید، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بقا، اللہ تعالیٰ کے طرف سے آئے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے اس دنیا سے جا رہے تھے. تو میں نے جو موضوع انتخاب کیا وہ رکھا ہے از بیست تا ظہور، لیکن کیونکہ یہ فارسی موضوع تھا اس لیے میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے اس کو اس طرح سے ترجمہ کیا ہے بیست سے ظہور تک. یعنی ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو میں، آج تو اس کا موقع نہیں ہوگا، انشاءاللہ کل سے ہم اپنی موضوع میں داخل ہوں گے اور اس کے مطابق اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اس کے اندر ہم ذکر یہ کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کیا کیا کام کیے جس کی بنیاد پر انبیاء علیہ السلام کا وارث کہا گیا امام حسین علیہ السلام کو. اور پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کربلا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتنی زیادہ شبیہ نظر آتی ہے امام حسین علیہ السلام کے اعمال، افعال اور کردار کے اندر. جگہ جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے، واسطہ دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ دیکھو میں آیا ہوں، یہ امامہ جو میں نے پہنا ہے رسول خدا کا، یہ گھوڑا جس پہ میں سوار ہوں یہ رسول خدا کا، یہ تلوار میرے بابا علی کی جو رسول خدا نے ان کے ہاتھ میں پکڑائی. تو یہ سارے کے سارے امام حسین ریفرنسز دیتے آ رہے ہیں. انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان دو مراحل تک پہنچ جائیں اور آخری گفتگو اگر ہماری انشاءاللہ یہاں تک پہنچ گئی تو 11 اور 12 محرم کو یعنی آخری دو گفتگو جو ہوگی اس میں ظہور سے متعلق ہم امام زمانہ سے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے کریں گے. یہ ایک کلی ایک میری جسے کہتے ہیں مجالس کا 10 دن کا تقریباً یا 11 دن کا ایک نقشہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر سال محرم مناتے ہیں، محرم کی کیا خاصیت ہے؟ محرم کا چاند تو ہر سال نظر آتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے محرم تو ہر سال آتا ہے، کیا ہم بھی محرم میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اصل سوال یہ نہیں کہ محرم آئے گا یا نہیں آئے گا، اصل سوال یہ ہے محرم تو آئے گا ہی، ہم محرم میں داخل ہو رہے ہیں یا نہیں داخل ہو رہے ہیں؟ یہ ہے ایک سوال، کیونکہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے سوچ، اپنے تمام خیالات جو اس کے ذہن میں پرورش پاتے ہیں ان کی تطہیر کر لے. اور یہ ہر مرحلہ جو انسان کی زندگی میں امتحان کا گزرتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں کربلا سے کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے. اور یہ صدا جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں اپنی اب مقدماتی گفتگو پہ آ جاؤں کیونکہ اب ہمارا موضوع میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا، اور اس آیت کا کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ سورہ فتح کی آیت ہے، سورہ فتح کی آیت ہے. اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس موقع پہ آیت نازل ہوئی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا ہے تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی سورہ فتح کی. اس میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 28 میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا.
ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ اس کی ریزن اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو ظاہر کر دے تمام ادیان پر. وکفا باللہ شہیدا، اور بس خدا ہی گواہی کے لیے کافی ہے. یہ پیغام کچھ ٹکڑوں میں ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنی مجالس میں، کچھ 2 یا 3 مجالس میں اس کو بیان کریں گے کہ پہلا مرحلہ کہ جس میں رسالت کے ارسال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وظائف بیان کیے ہیں ان کو بیان کریں گے، اور پھر ہدایت کیا ہے، تھوڑی سی ہدایت پہ بحث کریں گے. گو کہ یہ بحثیں آپ نے مختلف طریقوں سے سنی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں طالب علم ہوں قرآن مجید کا. میں نے اپنی پی ایچ ڈی تفسیر قرآن کے اندر کی ہے، اس لیے میری گفتگو میں کوشش یہ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور روایات اہل بیت سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے گفتگو کو پیش کروں. کبھی میں آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور کبھی ان آیات کا ترجمہ یا مفہوم پیش کروں گا بغیر عبادت کے. اس لیے آپ لوگوں سے شروع میں ہی یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو بھی کوئی سوال میری کسی بھی بات کے ریفرنس میں ہو تو وہ مجھ سے بعد میں آ کے لکھ کر یا مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ مولانا آپ نے یہ بات کی ہے وہ کہاں سے کی ہے. اس لیے پہلے سے میں اپنے آپ کو اس بات کا موظف سمجھتا ہوں کہ میں اس ممبر پہ جب بیٹھا ہوں تو میں نے 45 منٹس یا 1 گھنٹہ مجلس پڑھنی ہے، لیکن میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ 1 گھنٹہ میرے سامنے بیٹھ کے میری مجلس سنیں گے، تو ان کو 1 گھنٹے کا اپنا اس مجلس کا جواب دینا ہے. لیکن میرے سامنے اگر 100 آدمی بیٹھے ہیں تو مجھے 100 آدمیوں کا جواب دینا ہے. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے جتنا میں مطالعہ کر سکتا ہوں، اپنی جتنی ریسرچ کر سکتا ہوں اسی حساب سے بیان کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو گفتگو میں کوئی بہت زیادہ چٹپٹا پن نظر نہ آئے، لیکن میری گفتگو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ علمی ہوگی، اور یقیناً آپ لوگ جب اس جگہ سے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایک نقطہ، کوئی نہ کوئی ایک بات آپ یہاں سے لے کے جائیں گے. میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ مجلس کوئی بھی بری نہیں ہوتی، ساری مجالس اچھی ہوتی ہیں. اس لیے کسی مجلس کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ فلاں مجلس اچھی تھی، فلاں مجلس اچھی نہیں تھی، بلکہ یہ کہا کرو کہ فلاں مجلس سے میں نے اتنا استفادہ کیا. ورنہ ہر امام حسین علیہ السلام کی مجلس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہے. یہ توفیق ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اس فرش عزا پر حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اے ابراہیم تم آزان دو. کس بات کی؟ حج کی آزان دو. اور وہ آزان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابراہیم اذن، اے ابراہیم تم بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، دعوت دو، آزان دو. یاتون رجالا وعلی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق، وہ لوگ تمہاری طرف پیدل اور لاغر سواریوں پر دور دراز علاقوں سے سوار ہو کر آئیں گے. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کی کہ یا اللہ، میں اس سرزمین میں جو وادی غیر ذی زر ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ دنیا تک والے جو لوگ ہیں ان کو حج کا پیغام پہنچا دے، تو میری آواز تو ان چند لوگوں کے علاوہ کہیں نہیں پہنچے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ قرآن مجید میں یہ حدیث میں موجود ہے کہ علیک الاذان و علی البلاغ، کہ تمہارا کام ہے پہنچانا اور میرا کام ہے پہنچانا. تمہارا کام ہے آزان دینا اور میرا کام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا. اور روایات میں یہ جملے ملتے ہیں کہ وہ صدا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پہنچائی، اس صدا کو اللہ تعالیٰ نے صلبوں میں چلایا، نسلوں میں چلایا، اور آج تک نسلوں میں، وہ عالم زر میں جو بھی اپنی باپوں کی پشتوں میں تھا، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا، آج روایات کے مطابق آج جو لوگ حج پر جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا تھا. یہ آواز حج کے مراسم کی جو آواز ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کعبے کی عبادت ہوتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے مراسم کو ایک تفصیلی طریقے سے ہمارے سامنے بیان کیا، اور وہ مراسم آج تک تمام مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے کہہ لیں کہ واجب ہے اسی طرح سے ان اعمال کو انجام دیا جائے جو ابراہیم اور ان کے خاندان نے انجام دیا. تو یہ وہ آواز تھی کہ جب خلوص سے دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نسلوں میں اس آواز کو چلاتا ہے. اسی طرح کی ایک آواز کربلا کے میدان میں دی گئی، اور وہ آواز تھی حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من معین یعیننا لوجہ اللہ، حل من مغیث لیغیث اللہ، کہ اے لوگوں کوئی ہے تم میں سے جو میری نصرت فرمائے اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے، کوئی ہے جو میری اعانت فرمائے. یہ صدا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں
10 محرم 61 ہجری میں دی تھی، لیکن آج تک اس صدا کی پکار پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج محرم کا پہلا دن ہے، اگر آپ انٹرنیٹ ہونے کے بعد تو آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا، اگر آپ سرچ کریں تو تقریباً دنیا کے 90% جگہوں پہ جہاں پہ انسان بستے ہیں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی صورت میں عزاداری امام حسین علیہ السلام منائی جا رہی ہے۔ آج مومنین کے دل غم سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور یہ دل جو غم سے بھرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، اصل میں ہمارا دل آئینہ ہے اس ولایت کا جس کے تحت ہم اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم اس بات پہ کبھی بھی فخر نہ کریں کہ ہم نے کوئی بہت کمال کر دیا کہ ہم عزاداری کے اندر آ گئے، بلکہ یہ وہ اثر ہے اس صاحب عزا کا، اس کے حزن کا، اس کے ملال کا، کہ جس کی محبت ہمارے دلوں کو گرما دیتی ہے۔ جب امام زمانہ اپنے ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ، اپنے جد کے غم میں مغموم ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، تو یہ ان کے غم کا اثر ہے کہ جو ولایت کے شیدائیوں میں ولایت کے ماننے والوں کے دل پر اثر کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی، کافی کے اندر حدیث کو نقل کیا ہے، کہ جس میں امام صادق نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں، یہ ہمارے غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ اکثر اس کا ترجمہ غلط کر دیا جاتا ہے، یہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پہ لفظ جو آیا ہے یحزنون لحزننا، لام کہتے ہیں لام یعنی کسی کے بارے میں لیے یا برائے کے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ہمارے غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں، اور یفرحون لفرحنا، اور خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی کے لیے، یعنی وہ کام انجام دیتے ہیں جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے غمگین ہوتے ہیں جس سے ہم غمگین ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بالکل ترجمے کے بعد ایک کانسیپٹ ہی بدل جاتا ہے، یعنی ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ غم میں غمگین ہوتے ہیں اور خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ایک کانسیپٹ یہ ہمارے غم میں جس میں ہم غمگین ہوتے ہیں اس کے لیے بھی غمگین ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں اس چیز کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم خوش ہوں۔ لہٰذا یہ اثر ہے امام زمانہ علیہ السلام کے اس غم اور اندوہ کا جو محرم کے مہینے میں ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا، اور وہی غم ہے جس کی حرارت یہ یوں کہہ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک حسین کے قتل میں وہ حرارت ہے جس کی وہ حرارت ہے جو لوگوں کے دل میں ہے، مومنین کے دل میں ہے، لا تبرد ابدا، جو ہرگز کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، بہت مختصر طریقے سے میں بیان کروں، بات ذرا سی طولانی تھی لیکن میں اس کو مختصر کر کے کہ جو میرے نوجوان دوست ہیں ان کو سمجھ آ جائے۔ میری گفتگو عموماً میں بزرگان سے معذرت خواہی کے ساتھ، میری گفتگو نوجوان میرے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے ہے۔ بزرگان ہزاروں مجالس سن چکے ہیں، ان کے سامنے بالکل سبق دہرانے کی مانند ہے، وہ انشاءاللہ میری اگر کوئی لکنت زمانی یا کوئی سبقت لسانی ہو تو اس کو معاف فرمائیں گے، کیونکہ بعض دفعہ بولنے میں جلدی میں الفاظ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور میں کوئی بہت اچھی اردو بولنے والا نہیں ہوں، اس لیے کبھی کبھی سبقت لسانی ہو جائے گی مجھ سے۔ اور ایک بات ابھی پہلے سے بیان کر دوں کہ میری بولنے کی سرعت بہت زیادہ ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ توجہ رکھیے گا، ورنہ آپ کے ہاتھ سے ڈور نکل جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بیان کر رہے ہیں، ایک ہے اس میں ظرف، نوجوان ساتھیوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور ایک ہے مظروف۔ ظرف اور مظروف کیا ہوتا ہے میں بیان کر دوں۔ ظرف اس برتن کو کہتے ہیں جس میں پانی یا کوئی چیز رکھی جائے، اسے کہتے ہیں، یعنی جو برتن جس کے اندر کوئی چیز رکھی جائے اسے کہتے ہیں ظرف، اور جو چیز اس ظرف کے اندر رکھی جاتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مظروف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظروف اور ظرف اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے، یعنی محبت حسین، جو حرارت قتل حسین کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مظروف ہے، اور اس کا ظرف رسول خدا نے کس کو بیان کیا ہے؟ قلب مومن کو، یعنی یہ مظروف قلب مومن کے علاوہ آ نہیں سکتا، اگر یہ کسی اور جگہ آئے گا تو اس کو جلا دے گا، یعنی صرف قلب مومن ہے جو اس کا تحمل کر سکتا ہے، اور
قلب مومن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی، ہم دعاؤں کے اندر مختلف جگہوں پہ، کہ ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے ہٹانا، اس دنیا سے اٹھانا، کیونکہ عاقبت بخیری بڑی ہی نعمت ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں آتی. پوری زندگی بڑے بڑے اعمال اور بڑی بڑی نیکیاں اور بڑے بڑے خیر کے کام انجام دینے کے بعد انسان کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے. انشاءاللہ مجالس میں اس کا ذکر آئے گا تو میں کچھ موارد آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حرارت محبت حسین جو قتل کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ مظروف ہے، اور اس کی جگہ مومن کا دل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں لے کر مجلسوں کے اندر آتی ہیں. یہ تو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں ایسے گھرانوں کے اندر پیدا کیا کہ ہماری ماؤں نے ہماری، جسے کہتے ہیں گھٹی میں ہمیں خاک شفا پلائی، ہمیں آب فرات پلایا، جس کی وجہ سے آج یہ محبت اور یہ رغبت جو ہمیں مجالس کی نظر آتی ہے، وہ وہی ہماری ماؤں اور ہمارے باپوں کا اور ہمارے اجداد کا ہمارے ساتھ ایک احسان ہے کہ جنہوں نے محبت حسین کو منتقل کیا ہمارے تک. اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عزاداری کو اپنی اگلی نسل تک صحیح طریقے سے منتقل کریں. یہ امانت ہے سید سجاد کی، یہ امانت ہے بی بی زینب کی، اور اگر اس امانت میں ہم نے خیانت کی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہمیں جواب دینا پڑے گا ہی. لیکن وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری شفاعت کے لیے امام حسین علیہ السلام یا ہماری شفاعت کے لیے بی بی زہرا آئیں گی تو صحیح، لیکن سوچیں کہ ہم کتنی شرمندگی سے ان کے سامنے جائیں گے کہ بی بی ہم نے تو اپنے حق میں چاروں طرف سے کوتاہی کی تھی، لیکن یہ آپ کا بڑا پن ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم قیامت میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے، بی بی زہرا کے سامنے شرمندہ ہوں. اس لیے کوشش کریں کہ اس پیغام کو کربلا کے اسی طریقے سے، کہ جس طریقے سے سید زین العابدین نے، جس طرح سے سیدہ زینب نے ہم تک پہنچایا تھا، اس کو آگے پہنچایا. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پہ. کیونکہ آج پہلا دن ہے تو میں محرم کے حوالے سے دو چار باتیں بیان کروں گا. موضوع انشاءاللہ کل داخل ہوں گے. ایک روایت میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ کے سامنے، دوسری روایت امام رضا علیہ السلام کی بیان کروں گا، اور ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے بیان کروں گا. کیونکہ یہ روایات آپ کی کئی دفعہ کی سنی بھی ہوگی، لیکن بس میں اس کو جسے کہتے ہیں کہ تبرک کے لیے، کہ کیونکہ محرم کے شروع میں جو کام ہمیں کرنے چاہیے ان کاموں کو بیان کرتی ہے. میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، اس کا ریفرنس آپ کو دے دوں گا، آپ اس کو جا کے پوری تفصیل سے پڑھیے گا. اور اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھ سے لے لے. تفصیل روایت تقریباً A4 سائز کی تقریباً 1.5 پیجوں پہ یہ آتی ہے. یہ پوری تفصیل سے روایت ہے، میں انشاءاللہ وہ فراہم بھی کر دوں گا آپ کو. لیکن اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور وہ جملہ امام رضا علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ایک صحابی ہیں امام کے، شبیب نام ہے، اور اس صحابی نے امام رضا کے ساتھ اپنا مکالمہ ایک حدیث کی صورت میں بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ شبیب کہتا ہے کہ میں محرم کے شروع میں امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا، اور ایک طویل ایک مکالمہ پہلے ہوا جس میں امام نے پوچھا تم روزہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، اور تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو ساری باتیں کرنے کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یا شبیب، یا ابن شبیب، ان کنتا باقیاً لشیء، اگر تم کبھی کسی چیز کے لیے رو، فبکی للحسین، تو تم حسین کے لیے رونا، حسین ابن علی، حسین کے، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، کیونکہ انہیں اس طرح سے شہید کر دیا گیا جیسے مینڈھے کو، دمبے کو شہید کر دیا، دمبے کو قتل کر دیا جاتا ہے. میں کبھی یہ سوچتا تھا کہ یہ کبش کی مثال ہی کیوں دی، یہ کبش کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کبش دمبے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بھیڑ کو کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے ان کی کثرت سے قربانی مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے. اور میں اپنے استاد سے سوال کر رہا تھا تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ جب انسان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو کثرت ذبح کی وجہ سے اور کثرت اس کام کی کثرت کی وجہ سے کوئی توجہ نہیں دیتا کہ کون سا جانور کہاں پہ ذبح ہو رہا ہے. اور امام رضا نے اسی تشبیہ کو استعمال کیا ہے شاید، کہ حسین علیہ السلام ہزاروں کے درمیان اکیلے تھے، ہزاروں لوگ امام حسین علیہ السلام کے سامنے موجود تھے، اور امام حسین ان کو مدد کے لیے بلاتے رہے، ان کے گلے پہ چھری پھیر دی گئی، لیکن حسین کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. حسین کا ششمہا شہید ہو گیا، لیکن حسین کی طرف کسی نے توجہ نہ دی. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شبیب کے بیٹے، اگر تبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تو پہلے میرے جد حسین کے لیے آنسو بہانا. انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنا نذران عقیدت پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ اخلاص عطا فرمانا، وہ جوش اور ولولہ عطا فرمانا کہ جس کے بعد ہم سب کے دلوں میں عمل کی توفیق پیدا ہو.
بہرحال یہ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث تھی. یہ عیون الاخبار الرضا ایک کتاب ہے, اس کے علاوہ بھی دو چار علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. یہ آپ ضرور اس کو تفصیل سے پڑھیے گا. بڑی اس میں نازک اور باریک باتیں محرم کے حساب سے بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح امام رضا فرماتے ہیں کہ میرے بابا شروع سے لے کر یعنی پہلی محرم سے لے کر جب چاند دیکھتے تھے 10 دن تک غم و اندوہ کی حالت میں رہتے تھے. کبھی کسی نے میرے بابا کے چہرے پر ہنسی نہیں دیکھی. یعنی امام حسین کا غم ایسا تھا کہ امام رضا بتا رہے ہیں کہ 10 دن تک میرے بابا کے چہرے پہ کسی نے ہنسی نہیں دیکھی. یعنی یہ جو 10 دن کی روایت ملتی ہے جو ہم عشرہ محرم مناتے ہیں, یہ امام رضا علیہ السلام نے اس کی تائید کی ہے. امام رضا علیہ السلام سے اس کی تائید ملتی ہے, اور وہ سارے مستحبات امام نے بتائے ہیں کہ کس طرح سے تم اپنی مجلسوں میں جاؤ, اور اس کی تفصیل امام صادق علیہ السلام نے پہلے بیان کی تھی. اور اس کے اندر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ, کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ قال لفضیل, فضیل امام کے بہت ایک نزدیکی صحابی ہیں, اس فضیل سے محرم کے مہینے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تجلسون و تحدثون, اے فضیل کیا تم حدیث بیان کرتے ہو, کیا تم آپس میں مجالس برپا کرتے ہو؟ تو فضیل نے کہا قالا نام جعلت فداک, میری جان آپ پر فدا ہو, جی ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں. قالا, تو امام نے فرمایا انی احب تلک المجالس, مجھے ایسی مجالس بہت پسند ہیں. بات کس بات پہ ہو رہی تھی؟ محرم کے ایام تھے, اور امام صادق علیہ السلام اس سے پوچھ رہے تھے, کیونکہ امام صادق گریا کر رہے تھے. فضیل نے آ کے پوچھا تھا کہ امام گریا کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میرے جد کے شہادت کے ایام گزر رہے ہیں. تو اس پہ یہ ساری گفتگو ہوئی, اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں تلک احب المجالس فاحیوا امرنا, مجھے وہ مجالس بہت پسند ہے کہ جہاں پہ ہمارا امر زندہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فرحم اللہ من احیا امرنا, اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پہ, اس بندے خدا کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. یہ مجالس حسین, اس میں امر کو زندہ کرنا صرف خطیب کا کام نہیں ہوتا, اس میں ہر شخص جو شرکت کرتا ہے اس کی ڈیوٹی اپنی جگہ معین ہے. کوئی جوتے سیدھے کر کر امام حسین کی دربار میں اپنی نوکری پیش کر رہا ہوتا ہے, کوئی سبیل لگا کر اپنی نوکری پیش کر رہا ہوتا ہے, کوئی مجلس پڑھ کر اپنی نوکری پیش کر رہا ہوتا ہے, کوئی نوحہ پڑھ کر اپنی نوکری پیش کر رہا ہوتا ہے. جو جو کام امام حسین کی عزاداری سے متعلق جو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اس بات سے نالا نہ ہو کہ ہمیں مجلس میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا, ہم تو لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے رہ گئے, ہمیں تو مجلس میں بیٹھنے کا موقع نہیں لگا, ہم تو پارکنگ کے اندر لوگوں کی گاڑیاں صحیح کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل, تم خانہ کعبہ میں آنے والوں کے اعتکاف کا انتظام کرو, اور جو انتظام کرتا ہے وہ اعتکاف نہیں کرتا. یعنی یہ ڈیوٹی جو انجام دی جا رہی ہوتی ہے یہ اسی عبادت کے برابر ہوتی ہے جو سننے والے کو یا پڑھنے والے کو مل رہی ہوتی ہے. اس لیے کبھی کسی کو کم نظر سے نہ دیکھیں. کچھ نہیں معلوم کہ کس سے امام حسین علیہ السلام راضی ہو جائیں, کس کے دل میں کتنا خلوص, جس کو آپ جانتے ہی نہیں, جو چھپ کر کام کر رہا ہوتا ہے, جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ بینرز لگانا, یہ ساری انتظامات کرنا, یہ سارے کے سارے کارکنان جو کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان ساری کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے. تو بہرحال امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اتحدثون, ہمیں ایسی مجالس بہت پسند ہے کہ جہاں پہ حدیثیں بیان کی جائیں اور جہاں پر لوگ آپس میں مل کر ہمارے جد کے بارے میں گریا کریں, ان کے بارے میں گفتگو کریں. ایسے مجلس کو ہم پسند کرتے ہیں جہاں پہ دین کا آیا, ہمارے امر کا آیا ہو. یہ تھی امام حسین اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کی عزاداری سے متعلق کچھ چیزیں. یعنی یہ تو بالکل تبرکاً میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, ان کے درمیان شاید آپ کو کچھ ربط نظر نہ آئے, لیکن یہ صرف اس لیے بیان کیے کہ کبھی بھی کوئی بات بیان کرنے سے پہلے مقدمہ ضروری ہے تاکہ ذہن آمادہ ہو جائیں. کبھی بھی کوئی چیز کوئی آپ نے کھانی ہو تو اس کو بازار سے لا کے کچا نہیں کھاتے, بلکہ اس کو پہلے پکاتے ہیں, اس کو صاف کرتے ہیں, پکاتے ہیں, بالکل جب وہ پک جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی آرائش کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے بارے میں بھی آپ یہ کوشش کریں کہ جب آپ مجلس کے نکلیں اپنے آپ کو آمادہ کریں, باوضو ہو کے عزاداری کے جو ہے فرش پہ آئیں, باوضو ہو کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ عزاداری کے فرش پہ لے کے آئیں, ان کو عزاداری کا احترام ابھی سے بتائیں. ہمارے ماں باپ نے ہمیں عزاداری اور فرش عزا کا احترام سکھایا تھا, کس طرح مجلس کے اندر بیٹھ کر, کس طرح مجلس کے اندر عالم کی بات یا نوحہ کی جو منقبت یا نوحہ یا مرثیہ سننا ہے. لیکن آج میڈیا اتنا چینج کر چکا ہے ہمارے بچوں اور ہمارے ماں باپ کے ذہنوں میں, وہ ماں باپ جو 25-30 سال اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کے اپنے بچوں کو اور پوتوں کو جو ہے وہ اپنے گھر اپنے بھائیوں کو اس طرح کے ماحول میں انڈیا یا پاکستان میں پال کے آئے تھے, آج وہ بھی جب مجلس میں آتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل یا بچوں کے ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑا دیتے کہ کہیں یہ شور نہ کریں, کھیلنے دیں بچوں کو. یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی سیرت ہے. آپ نے 10 دفعہ اس کو بیان کیا ممبروں سے, 10 دفعہ اس پہ نعرے لگائے, 10 دفعہ آپ نے سنا کہ امام جو ہے وہ بھاگتے ہوئے رسول اکرم خطبہ دے رہے تھے, تو
رسول نے روکا نہیں کہ حسین وہیں رک جاؤ میں خطبہ دے رہا ہوں، بلکہ رسول نے کھیلنے دیا، جب آئے گر گئے تو خطبہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس لیے ان بچوں کو عزاداری کے لیے بٹھائیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ، ضروری نہیں ہے ان کو سمجھ آئے، زیادہ سے زیادہ وہ مجلس کے اس ماحول سے آشنا ہوں، کیونکہ آج کل کے ماحول میں ہمارے ہاں ایک ان پرسن شیعہ ہیں اور ایک آن لائن شیعہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان پرسن شیعہ ہے جو مجالس میں آتے ہیں، ایک آن لائن شیعہ ہے جو کہتے ہیں کون جائے اتنے دور، ہم آن لائن مجلس سن لیں گے۔ تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے کہیں گھومنے کے لیے بازار میں جو ہے وہ کسی باغ میں یا کسی جگہ پکنک پہ جانا ہو، اور آپ سے کوئی کہے کہ ہم آپ کو وہاں کی تصویریں اور فلم بھیج دیں گے، آپ گھر پہ بیٹھ کے پکنک بنا لیں، ہم وہاں پہ جا کے پکنک بناتے ہیں۔ تو آن لائن شیعہ بھی بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں، لیکن امام حسین کی برکت ایسی ہے کہ امام حسین کا فیض ان تک بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ برکت، وہ روحانیت جو امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا میں ہوتی ہے، وہ برکت شاید اس جگہ پہ موجود نہ ہو۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ سارے لطف ان کے اوپر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن روایات میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جس جگہ مجلس امام حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہے، اس جگہ فرشتے آتے ہیں اور اپنے پروں کو مس کر کر ان دیواروں سے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم مجلس امام حسین سے آ رہے ہیں، تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے سوال اس لیے کیا کہ ہمیں تمہارے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو ہم نے اب تک جنت میں بھی نہیں سونگھی۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس عزائے حسین سے آ رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے بعد میں آتے ہیں اور مجلس تو نہیں ہوتی، تو یہ اپنے پروں کو دیواروں سے ملتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ برکتیں عزاداری کی موجود ہے، ہمیں ان برکتوں کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے، اس سے آگاہی دلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ انشاءاللہ کل جو ہمارا موضوع ہے از بیست تظہور، ہم اس پہ انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کل شروع کریں گے۔ آج بس 2 جملے میں بیان کروں گا اور اس کے بعد ربط مصائب دوں گا کہ دیکھیں جب ہم مجلس عزا میں آتے ہیں تو مجلس عزا کے کچھ تقاضے ہیں، اور مجلس عزا کے تقاضے یہ ہیں کہ یہاں سے ہم بندہ بن کے اٹھیں، یہاں سے ہم عبد بن کے اٹھیں۔ اور عبد کی تعریف یہ ہے کہ عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کا اپنے مالک کے سامنے کوئی ہاں نہ، کوئی سے نہیں ہوتی، سب کی جو مالک کہہ دے وہ یہ عبد انجام دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ صفت اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم میرے رسول کی گواہی دو تو پہلے اس کی عبدیت کی گواہی دینا۔ آپ ہر نماز میں گواہی دیتے ہیں اشہد انک محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہے اور اس کے رسول ہیں، یعنی رسالت سے پہلے ان کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ گہوارے کے اندر کہتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں۔ تو عبدیت وہ صفت ہے کہ اگر عزاداری سے عبدیت نہیں آ رہی، عزاداری سے اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس کے چہرے پر قدم رکھنا نہیں آ رہا، تو ہمیں ایک دفعہ دوبارہ اپنی، جسے کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کا ریویو کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی، کہیں کوئی حرام لقمہ تو ہماری پیٹوں میں نہیں جا رہا، کہیں کوئی ایسا کام تو ہم سے نہیں ہو رہا کہ ہم عزاداری میں جا رہے ہیں اور اس کے اثرات ہم پہ اور ہماری نسلوں پہ نظر نہیں آ رہے۔ تو ہمیں اس کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا۔ محرم آتا ہے، یہ محرم وقت ہے اس بات کا کہ انسان اپنا ایک دفعہ انسپیکشن کرے، اپنی خود سے، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے نفس کو خود سے کھنگالے کہ اس کا نفس کن کن برائیوں میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ محرم اس کو کس طرح سے ان برائیوں سے کھینچ کے ایسے لے جاتا ہے۔ میں محرم کو کیوں کہوں؟ محرم کے ایک دن میں امام حسین وہ ہیں جو جہنم کے گڑھے سے نکال کر انسان کو جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ حر کی مثال آپ کے سامنے ہے، کیا حر نے امام حسین کے ساتھ وقت بتایا؟ اگر بہت زیادہ لے لیا جائے تو گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارا، لیکن وہ حر جو باعث بنا تھا کربلا میں لانے کا، وہ ایسا ہو گیا کہ امام حسین نے اس کے جنازے میں کہا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر صحیح رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور اس دنیا میں بھی آزاد ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی مسجد سے ہمیں ابدیت لینی ہے، اب یعنی مولا کے سامنے کوئی لفظ نہیں کہنا۔ ہم کربلا کے میدان میں اگر دیکھیں، صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ، تو کربلا کے میدان میں ایک سے ایک امام حسین علیہ السلام کے فرما بردار ہمیں نظر آئیں گے، لیکن مکہ سے لے کر مدینہ تک، یوں بلکہ یوں کہوں کہ مدینہ سے لے کے مکہ تک اور مکہ سے لے کے کربلا تک کوئی ایک مقام تاریخ میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو بتائیے گا، مجھے نہیں نظر آیا
کہ جس میں دو شخصیات نے یا کچھ امام حسین علیہ السلام کے ایسے خاص ساتھی تھے جس نے امام حسین کے حرف پہ اپنا حرف رکھا ہو. ایک حضرت عباس اور ایک بی بی زینب، اور اس کے علاوہ بنی ہاشم کے وہ جوان کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے چلے، اور بہت سارے لوگوں کی طرح جو امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے تھے علیحدہ نہیں ہوئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہوئے، لیکن امام ان کو اپنے پاس سے ہٹاتے گئے، ان کو اپنے پاس سے بھیجتے گئے کہ تمہارا ہمارے پاس کام نہیں ہے، ہم شہادت کے لیے جا رہے ہیں. جو غنیمت کی لالچ میں آئے تھے وہ نکل گئے، جو خلوص کے ساتھ نہیں آئے تھے وہ نکل گئے. آخر میں بالکل جسے کہتے ہیں خالص بندے امام حسین علیہ السلام کے سفر میں ان کے ساتھ ہو گئے. انہی بندوں میں سے ایک شخص کو جو امام حسین علیہ السلام کا دایاں بازو تھا، حضرت ابو الفضل عباس اور مسلم امام حسین کے بازو تھے، امام حسین کے سائے کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے. ایک موقع جب کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے اور کہا کہ امام آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہماری طرف سے زمینیں جو ہے فراہم ہیں، ہماری طرف سے تلواریں فراہم ہیں، ہماری طرف سے لوگوں کے نفوس آپ کے لیے فراہم ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کی رہنمائی میں چاہتے ہیں کہ یزید کے خلاف جہاد کریں. امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے مسلم بن عقیل کو کربلا بھیجا، کوفہ بھیجا. اور مسلم بن عقیل کے بارے میں اگر آپ روایات میں پڑھیں تو کوئی ایک جملہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ مولا میں تو آپ کے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہوں، میں کوفہ نہیں جاؤں گا. مسلم نے کہا چشم آقا جو آپ کا حکم. اور وہ مسلم امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر نامہ بر بن کر روانہ ہو گئے کوفہ کے لیے. میں بہت مختصر کروں گا، وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے. یہ مسلم کے بارے میں آپ تفصیل سے کبھی پڑھیے گا، مسائل میں بہت تھوڑا ان کا حالات زندگی بہت تھوڑی بیان ہو پاتی ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ حضرت مسلم علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں نا کہ عبادت کا یا یوں کہتے ہیں قربانی کا ایک رخ آپ کو مصائب سے پہلے بیان کر دوں. اور وہ رخ یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں مسلم ان لوگوں میں شامل تھے، یا میں یوں کہہ لوں ان چند لوگوں میں شامل تھے کہ جن کی پوری نسل کربلا میں ختم ہو گئی، جن کی پوری نسل امام حسین علیہ السلام پہ قربان ہو گئی. اور ان کی زوجہ جو زندہ بچی تھی وہ بھی کربلا کے میدان سے جانے کے بعد جب یہ مدینہ پہنچی کچھ عرصے زندہ رہیں اور چلی گئیں. مسلم کے طفلان مسلم کا آپ نے قصہ سنا ہوا ہے، وہ بھی مسلم کے بعد شہید کر دیے گئے. تو مسلم کا کوئی نہیں بچا، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے ذریعے مسلم کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرا دیا. ویسے تو شہید تھے، وہ زندہ تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے شہداء میں سب سے پہلے جس کا نام لیا ہے وہ مسلم بن عقیل ہے. اگر آپ کو امام حسین علیہ السلام کی وہ صدا یاد ہو کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کہاں ہو میرے شیرو، اے مسلم، اے ہانی تم لوگ کہاں ہو، اے حبیب، اے زہیر تم لوگ کہاں ہو، تو پہلا نام مسلم بن عقیل کا دیا تھا. یعنی دیباچہ کربلا ہے مسلم. اس لیے کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ پہلی محرم کو حضرت مسلم علیہ السلام کی مصائب لوگوں کے سامنے بیان کروں. حضرت مسلم علیہ السلام مکہ سے جب چلے ہیں تو دو لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، یہ راستے میں مر گئے. وہ حالات، پیاس اور شدت، جو تھکاوٹ اور جو حالات سفر کے پیش آئے، بڑی سختی کے بعد یہ کوفہ پہنچے ہیں. اور کوفہ پہنچنے کے بعد جو خط دیا ہے اس خط میں امام حسین نے جملے کیا لکھے تھے؟ انی باعث علیکم اخی وابن امی وثقتی. کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اپنے بھائی کو، اپنے چچا زاد کو، اپنے بھروسے مند اہل بیت میں سے سب سے جو میرا ثقہ اہل بیت کا بھروسے مند بندہ ہے اس کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں. مسلم کے لیے اگر کوئی صفت نہ آئے تو یہی ایک لفظ کافی ہے کہ میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. اور امام حسین نے خط میں یہ نہیں لکھا کہ مسلم کے ہاتھ پر میری بیعت کرو، بلکہ کہا کہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرو، یعنی مسلم کی جو بیعت کرے گا وہ میری بیعت ہے. اور حضرت مسلم، میں ابھی مسائل پہ نہیں آیا، میں 2 منٹ لوں گا آپ کے. حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے تقریباً 30,000 لوگوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کی بیعت کر لی. اور ایک موقع وہ آیا کہ جب حالات حضرت مسلم کو ایسے نظر آئے کہ اب سازگار حالات ہیں، امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دینا چاہیے، تو حضرت مسلم نے خط لکھ دیا کہ مولا تشریف لے آئیں، یہاں پر لوگوں کی 30,000 تلواریں تقریباً آمادہ ہیں. یہ خط مسلم کا روانہ ہو گیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب ابن زیاد کو یہ خبر پہنچی والی کوفہ کی طرف سے کہ حالات یہاں کے میرے قابو سے باہر ہو رہے ہیں، تو یزید نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو کہا کہ تم جاؤ اور کوفہ کی گورنری تم سنبھالو. ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کا لباس پہن کر سیاہ امامہ اور چہرے پر نقاب لگا کر کوفہ میں داخل ہوا. اس وقت سارے لوگ یہ سمجھے
کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے، بہت استقبال کیا، بڑے شاندار طریقے سے دارالامارہ کے نزدیک جب تک پہنچ گئے تو کیا دیکھا کہ اس شخص نے اپنا رخ دارالامارہ کی طرف کر لیا ہے. تو اب لوگوں کو پتہ چلا جب اس نے نقاب الٹی کہ وہ ابن زیاد ہے، اور ابن زیاد نے وہ چہرے پہچان لیے جو مسلم کے یعنی حسین کے استقبال کے لیے آئے تھے. اور اگلے دن اس نے دارالامارہ سے یہ خبر جاری کی کہ جو لوگ حسین کا ساتھ دیں گے ان کی جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی، اور جو ہمارا ساتھ دیں گے ہم ان کو ان کے اسلحے کے مطابق سونا دیں گے. اور وہی ہوا کہ کچھ لوگ لالچ میں آ کے، کچھ لوگ اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کے، کچھ لوگوں کی بیویاں، کچھ لوگوں کے بچے لوگوں کو کھینچ کر مسلم کے پاس لے گئے. اور ایک موقع وہ آیا کہ 27 رجب کا دن تھا، 8 ذی الحج کا دن تھا یا 7 ذی الحج کا دن تھا، کہ مسلم جب کوفہ کی مجلس سے نماز پڑھا کے نکلے تو وہ مسجد جو نمازیوں سے چھلکا کرتی تھی اس میں صرف 10 نمازی تھے، اور جب مسلم مسجد سے باہر آئے ہیں تو مسلم تنہا تھے. اب مسلم کو کسی نے، آخری نمازی نے یہ کہہ کر ندا دی کہ مسلم میں جا رہا ہوں، لیکن ابن زیاد کے درباری، ابن زیاد کے سپاہی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں. ایک شہر کے کنارے پہ ٹوٹی ہوئی مسجد ہے، تم وہاں پہ جا کے پناہ لو اور صبح کوفہ سے نکل جانا. یہ اس کا احسان تھا، وہ یہ کہہ کے بھاگ گیا. اس کے بعد مسلم اپنا گھوڑا لے کر کوفے کے اندر اس مسجد میں پہنچے. سارا دن مسلم اس مسجد میں آرام کیا، اس مسجد میں رہے. اس کے بعد ساری رات پھرے. مسلم پورے دن کے پیاسے ہیں. ساری رات پھرنے کے بعد بھی جب کوئی موقع نہ لگا شہر سے باہر نکلنے کا تو مسلم تھک ہار کر ایک میدان کی طرف چلے. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر ہے کنارے پہ، تو چاہا کہ پیاس بجھا لیں. اس گھر کے پاس گئے تو ایک خاتون گھر کے باہر کھڑی تھی. مسلم چبوترے پہ جا کے بیٹھ گئی. خاتون نے کہا اے شخص تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ مجھے پانی چاہیے. مسلم سے کچھ کہا نہ گیا، اشارہ کیا. وہ خاتون پانی لے کے آئی، اپنے گھر میں چلی گئی. اس کے بعد جب یہ خاتون باہر آئی ہے تو اس نے دیکھا کہ مسلم وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ اے نوجوان، مجھے یہ پسند نہیں آتا کہ کوئی نوجوان میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے. میں بیوہ خاتون ہوں، میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں، تو یہاں سے چلا جا، تو اپنے گھر چلا جا. ابن زیاد کے سپاہی مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب مسلم بن عقیل کی زبان کھولی اور کہا کہ اے ضعیفہ، یہ بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا کہ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں. کہا کس علاقے کا ہے؟ کہا میں بنی ہاشم سے ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مسلم بن عقیل ہوں. یہ سننا تھا کہ طوع نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے، تاریخ میں اس کے نام طوع آیا ہے. کہا کہ مولا میرے گھر میں تشریف لے آئے. مسلم کو کھانا دیا، پانی دیا. مسلم نے ایک لقمہ چکھا، صرف پانی پیا. اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو گئے. ایک وقت وہ آیا کہ مسلم کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تھی کہ کچھ شور اٹھا اور شور کے بعد آنکھ کھل گئی. ایک دم سے توحا کمرے کے اندر آئی، کہتی ہے کہ باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں. مسلم نے کہا کہ تیرے گھر کو گھیرا جا رہا ہے، میری تلوار اور میری زرہ لے کے آ. اب جو تلوار اور زرہ لے کے آئی، کہا کیا ارادے ہیں؟ کہا کہ میں باہر جاؤں گا. تو اس خاتون نے کہا کہ مولا آقا آپ میرے گھر میں ہی رہیں، میرا گھر محفوظ ہے. کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دشمن کی فوجیں تیرے گھر میں اتر آئے. میں کہوں گا مسلم، تجھے ایک کنیز کا اتنا خیال تھا کہ تو نہیں چاہتا تھا کہ دشمن کی فوجیں اس کے گھر میں اتر آئے. ابھی کچھ دن بعد حسین کے گھر کے اندر آگ لگائی جائے گی، اس کی خیموں میں دشمن گھس آئیں گے. ارے مسلم باہر نکلے، بڑی بہادری سے لڑے. تھوڑی دیر بعد جب مسلم پہ قابو نہ پا سکے تو مسلم کو دغا کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا. مسلم کو کہا گیا ہم تمہیں امان دیتے ہیں. مسلم کو دارالامارہ کی طرف لایا گیا. ابن زیاد کے بارے میں کہا گیا کہ امیر کو سلام کرو. مسلم نے کہا میرا امیر صرف حسین ہے، میں حسین کو سلام کرتا ہوں. ابن زیاد نے کہا تو سلام کرنا یا نہ کر، میں تجھے قتل کروں گا. اس کے بعد حکم دیا ایک سپاہی کو کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے یہ قتل کر دیا جائے. مسلم نے کہا کہ میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. ارے ابن زیاد کو بلایا. اس نے عمر ابن سعد کو بلایا اور کچھ وصیت دے گی، لیکن عمر سعد نے جا کے ابن زیاد کو بتا دی. کہا کہ تو بڑا ظالم ہے، تو نے وصیت کا بھی لحاظ نہ کیا. مسلم کو چھت پہ لے جایا گیا. چھت پہ لے جانے کے بعد مسلم نے کہا مجھے اجازت دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. مجھے نہیں معلوم کہ زیارت کا رواج کب سے آیا ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلم نے ایک دفعہ کربلا کا رخ کیا، وہ ایک دفعہ کوفہ کا رخ کیا، اور اس کے بعد کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ کہنا تھا کہ تلوار چلی، مسلم کی گردن ان کے سر سے جدا کر دی گئی، ان کے جسم کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا. میں کہتا ہوں مسلم، آپ کی شہادت مبارک ہو، اور آپ کا سلام امام حسین تک پہنچ گیا. ادھر امام حسین کو جب مسلم کی خبر ملی تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 سپاہی آ رہے ہیں. ان سے جب پوچھا کوفہ کے حالات بتاؤ تو انہوں نے کہا جب ہم مسلم کے
عباس سے چلے تھے، جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو مسلم کی لاش کو زمین پہ کھینچا جا رہا تھا۔ ارے امام حسین علیہ السلام نے کاروان کو رکوایا، اپنی بہن کو بلوایا اور کہا کہ بہن تمہارے شوہر کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اپنی بھانجی کو بلایا، اپنے زانو پہ بٹھایا اور سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی، کہنے لگی مامو آپ تو میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرتے ہیں۔ ارے امام حسین نے کہا بیٹا آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں۔ ارے بچی چلی گئی۔ مسلم کے بھائیوں سے امام حسین علیہ السلام نے کہا تمہارا کام ختم۔ مسلم کے بھائیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ ارے یہ کاروان کربلا پہنچا، 11 محرم کو جب سب شہید ہو گئے، ایک اسیروں کا کاروان جب کوفہ پہنچا تو ایک جگہ مسلم کی زوجہ نے مسلم کا سر دیکھا۔ ارے وہ وعدہ یاد آیا اپنے بھائیوں کا جنہوں نے کہا تھا ہم انتقام لیں گے۔ ایک دفعہ ابو الفضل عباس کی طرف اپنے بھائیوں کے سروں کی طرف دیکھا اور کہا میرے بھائیوں وہ کوفہ آ گیا، مسلم کا انتقام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔